اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی ہی پیاری خوبصورت حدیث بھی ہے، ایمان افروز واقعہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا، وہ بھی سیکھنے کو اس واقعے سے ملتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شکاری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا اور اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا تھا۔ وہ ہرنی بھی اس شکاری کے ساتھ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس ہرنی نے دیدار کیا، اللہ پاک نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرما دی، اور وہ ہرنی انسانی زبان میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ حضور، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، دودھ کے لیے وہ اس وقت پریشان ہوں گے، حضور مجھے کچھ دیر کے لیے اس شکاری سے اجازت دلوا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمال دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرنی کی گفتگو کو بھی سمجھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اگر تم دودھ پلا کر واپس نہ آئی تو پھر؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے۔ کہا حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اس کو جانے دو، یہ واپس آ جائے گی۔ نہ آئی تو کون ضمانت دے گا؟ شکاری کہتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آئے گی۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ جانور پکڑ لیا جائے، چھوڑ دیں، پھر آ کر سرنڈر کرے، اپنی گرفتاری خود دے دے۔ نہیں جناب، وہ ہرنی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہرنی واپس بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو خوبصورت واقعہ ہوا تو جبریل امین تشریف لائے کہ حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اور حضور جس طرح یہ ہرنی واپس آئی ہے، اللہ کریم آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا، آپ کو آپ کی امت گویا سپرد کر دی جائے گی۔ پھر میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے اتنے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر آج کا بیان صرف اس ایک حدیث پر ہی کیا جائے تو بھی کافی ہے۔ کہ پہلی بات کہ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی رعایت چاہیے، میں جا کر دودھ پلا کر آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بھی، ہمارے والد بھی اپنی خواہشات، اپنی پرابلمز، اپنی مشکلوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور بچوں کو سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بچے، اولاد یہ قدر کرنے والی بنے اور ان کی اسٹرگلز اور ان کی ان قربانیوں کو ریکگنائز کرے، پہچانے اور پھر ان کا ادب کرے۔ دوسری بات جو بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ وہ ہرنی کہہ رہی کہ حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔
آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں کرتے، دعا میں کنجوسی کرتے ہیں. کمال دیکھو ہیں، اللہ کی شان ہے. دنیا میں ہم کسی سے مانگے نا اس کو برا لگتا ہے. ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی کوئی مانگنے آتا ہے ایک آدھ بار تو دے دیتے ہیں، بار بار آئے تو لوگ نمبر بلاک کر دیتے ہیں. یار اس کی تو عادت ہو گئی مانگنا، جب دیکھو آ جاتا ہے. اچھا نہیں لگتا مانگنے والا، اچھا نہیں لگتا. مگر میرے رب کی شان دیکھو، وہاں جو جتنا زیادہ مانگتا ہے رب کو اتنا اچھا لگتا ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں فرماتا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وعدہ ہے اس کا. مگر کمال یہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں. دعا میں بھی سستی. نہیں جناب، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. حدیث پاک میں آیا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن دعا میں بھی سستی ہے. دعا میں بھی جس کو کہو کہ اس میں بھی دل نہیں لگتا، تو نہ کریں ایسا. نماز کے بعد تو خاص وقت ہے دعا کرنے کا. دعا مانگے اور یقین سے مانگے، کانفیڈنس کے ساتھ مانگیں کہ مانگ رہا ہوں اس نے دینا ہے، وہ عطا فرمائے گا، وہ دینے والا ہے. ہاں علماء فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہونی جو کہے یار پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر بھی مانگ لیتے ہیں. نہیں، مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو وہ جب عطا فرمائے گا تو ضرور عطا فرمائے گا. اسی طرح دوسری بات کیا کہی اس ہرنی نے کہ حضور واپس نہ آؤں، تو ایسی لعنت جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے. اب بتائیے ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ صبح و شام بہت سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون گھنٹوں ہمارے لے جاتا ہے، لیکن درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. درود کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. جو زبان درود نہیں پڑھتی، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتی، وہ زبان کس کام کی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہے یاد رکھیے گا. نبی پاک پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے، لیکن نبی پاک کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ بندہ کافر ہی رہے گا. اللہ اکبر. نبی پاک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بلند کیا کہ ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی کیا. دنیا کے ہر کونے میں آپ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر طرف میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا، اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے محلات پر کندہ ہے. تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے. ہر آسمانی کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے. سمانح نگاری میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئیں. بیان فضائل میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئیں. نظم کی صورت میں دنیا میں سب سے زیادہ کلام، سب سے زیادہ نعتیں سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی گئیں. سب سے زیادہ زبانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر ملتا ہے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی.
اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، ایمان لے آیا کوئی شخص لیکن اب وہ چاہتا ہے میں پرفیکٹ مومن بن جاؤں، بہترین مسلمان بن جاؤں، کامل مومن، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی کنڈیشنز بتاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، سب سے زیادہ اگر عقیدت رکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھنی، یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کامل مومن ہونے کی کنڈیشن ہی یہ ہے، سب سے زیادہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں آج آپ کو ایک نئی جہت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ جناب، محبت تو ہوتی نہیں ہے، محبت تو ہو جاتی ہے۔ ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں چاہوں کہ میں کسی سے محبت کروں تو نہیں ہوگی، محبت خود ہی ہوتی ہے۔ بہت عرصے تک بھائی بھائی گھر میں ساتھ رہتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ سالوں کا ساتھ ہے، محبت نہیں ہوتی، اور کسی سے چند منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ محبت تو ہوتی ہے، کی نہیں جا سکتی۔ تو سوال یہ ہے، لاجیکلی کوسچن ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے نبی پاک سے سب سے زیادہ، لیکن جناب سب سے زیادہ کرنے کے لیے یہ تو کی نہیں جا سکتی نا، خود ہی ہوتی ہے۔ تو اب آئیے ان ریزنز کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ علماء نے 3 وجوہات لکھی، غور سے سنیے گا۔ کہ جب بندہ حسین ہوتا ہے نا، خوبصورت، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ عموماً خوبصورت آدمی، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے، تو محبت کی، پیار کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ خوبصورت ہو۔ اچھا خوبصورت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے بڑا با کمال، اسپیشل، ایکسٹرا آرڈنری، بندے کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، سنتے بھی ہم، چہرہ کالا کلوٹا مگر جناب وہ اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، گلوکار ہوتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں فٹ بالر ہوتا ہے، کرکٹر ہوتا ہے، عجیب عجیب اس کے کمالات ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دکھنے میں اچھا نہیں ہے مگر کوئی کمال ہے اس کے اندر، لوگوں سے وہ ہٹ کر ہے، اسپیشل ہے۔ تو اٹ مینس دیر از سیکنڈ ریزن، دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ بڑا با کمال ہے۔ اچھا با کمال بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، ایک تیسرا ریزن بھی ہوتا ہے، تیسری وجہ بھی ہوتی ہے محبت کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑا احسان کرنے والا ہے، کیئر کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے۔ بندے کو اپنے ماں باپ سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ ساری زندگی ہمارا خیال رکھا ہے، ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلیں انہوں نے آسان کی۔ تو اب یہ بات آج آپ نے یاد کر لینی ہے کہ کسی سے محبت ہونے کی 3 وجوہات ہیں، یا وہ حسین ہوتا ہے، یا با کمال ہوتا ہے، یا بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو ان تینوں ایسپیکٹس میں، ان تینوں وجوہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی ہے۔ اب پہلی مثال لیتے ہیں خوبصورت کی۔ چلو جناب خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے تو بتاؤ کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون آیا ہے؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین بنایا رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مگر جب اس کے بعد میرے آقا تشریف لاتے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
آقا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اللہ اکبر، ایسا حسین رب نے اپنے حبیب کو بنایا کہ لوگ دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا نورانی چہرہ۔ پوچھو صحابہ کرام سے، جب دیدار کرتے تھے تو آقا پر سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہتا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا پوچھو کیسے لکھتے تھے میرے آقا۔ کہتے ہیں ایک بار چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، میں اپنے کمرے سے نکلا، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، بہت خوبصورت، اور میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے۔ میں چاند کو دیکھتا، اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، میں پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، ایسا حسین رب نے بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اتنے سارے معجزات ملے نا، اتنے سارے کمالات ملے، وہ نہ بھی ملتے پھر بھی نبی پاک کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کا حسن ایسا تھا کہ وہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ جو دیکھتا تھا نبی پاک پر دیوانہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، حضرت حسان بن ثابت نے بھی دیکھا ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اے نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، اے محفلیں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ یہ آج کل کے دور سے نہیں، یہ میرے آقا کے دور سے جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نعتیں پڑھتے، آقا انہیں ممبر پر بٹھاتے اور حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ سنو، حضرت حسان بن ثابت نے ویسے تو بہت ساری نعتیں لکھی، مگر جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کا چہرہ دیکھا، وہ دہا والا چہرہ دیکھا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سنو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر ذرا یہ دو باتیں، دو لائنیں ذہن میں رکھو، اور اگر آج اردو میں کوئی نعت پڑھے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو کیا غلط پڑھ رہا ہے؟ ارے یہی بات تو حسان بن ثابت نے کہی تھی اور نبی پاک کے سامنے کہی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا۔ اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو بتاؤ یہی بات تو حضرت حسان بن ثابت نے کی تھی۔ آج بھی صحابہ کا طریقہ نعت خواہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آگے جا کر سنو حضرت حسان بن ثابت نے اگلی لائن میں کیا کہا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور اگر اب اعلیٰ حضرت لکھیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ارے یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا۔ تو ایسے میرے آقا ہیں، ایسے حسین آقا ہیں کہ صحابہ کرام دیکھتے اور دیوانے ہو جاتے۔ ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، آج ہم نے دیکھا نہیں۔ آقا کا حسن سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، کیا خوبصورت بات ہے۔ شاعر لکھتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کچھ حروف ہیں جس کو مقطعات کہتے ہیں، اس کے معنی ہمیں نہیں پتا ہوتے، یا سین قاف نون طا ہا، ٹھیک ہے نا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت بڑے قرآن کے مفسر بھی ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان بھی کیا ہے۔ قرآن میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے
پورا مخفف ہے 5 الفاظ کا، کاف ہا یا عین صاد. آپ بھی پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھا، لیکن جب بریلی کے تاجدار نے پڑھا اور عشق کی آنکھوں سے پڑھا، کہتے یہ ہے کیا، اس پہ راز کیا، یہ اشارہ کدھر دے رہا ہے؟ کہتے جو کاف ہے نا، یہ نبی پاک کی گیسوں کی طرف اشارہ ہے. یہ کاف زلفوں جیسا ہوتا ہے نا، کہتے زلفوں کی طرف اشارہ ہے. ہاں، چھوٹی ہا جو ہوتی ہے، یہ پیارے آقا کے مبارک دہن کی طرف، نبی پاک کے منہ مبارک کی طرف اشارہ ہے. اچھا جناب، یا جو ہے یہ آقا کی مبارک ابرو کی طرف اشارہ ہے. عین اور صاد یہ ایک جیسے دکھنے میں لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نبی پاک کی 2 نورانی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور کیوں نہ کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ نے کیسا حسین بنا. اگر کسی حسین ہی سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے. چلو چلتے ہیں، آپ کو ایک خیمہ نشین خاتون کی طرف لیے چلتا. 1450 سال پرانی بات ہے. ایک بوڑھی خاتون ہے، خیمہ لگا ہوا ہے ریگستان میں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ان کو. کام کیا تھا اس خاتون کا، اس بوڑھی عورت کا؟ آنے جانے والوں کو کبھی دودھ بیچ دینا، کبھی کھانا کھلا دینا. اس بوڑھی عورت کے بھاگ جاگ گئے، اس کے نصیب جاگ گئے کہ اس کے خیمے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو گئے. ہجرت کا سفر ہے، مدینہ شریف جاتے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کھانے پینے کی طلب ہوئی. اب ایک خیمہ نظر آیا، نبی پاک اس خیمے میں جاتے ہیں، وہاں خاتون موجود ہیں. کہا کچھ کھانے کو ہے؟ خاتون کہتی کھانے کو کچھ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں، ایک سوکھی سی بکری کھڑی ہے، برتن سارے خالی. آقا نے فرمایا اجازت دو تو اس بکری سے دودھ نکال لو. کہا حضور اس بکری نے تو بڑا عرصہ ہو گیا دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. آئے ہائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس نے اپنے پیر چوڑے کیے، تھنوں میں دودھ اترا اور دودھ نکلنا شروع ہو گیا. برتن بھرنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سارے گھر کے برتن بھر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ نوش فرمایا. اب جناب تھوڑی دیر کے بعد آقا تو تشریف لے گئے. یہ تھوڑی دیر کی ملاقات تھی، تعارف بھی نہیں ہو سکا. وہ خاتون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی نہ پوچھ سکی. آقا تشریف لے گئے مگر اس خاتون کو دیوانہ بنا گئے. تھوڑی دیر کی ملاقات نے مستانہ بنا دیا. میں نے شروع میں کہا تھا نا، محبت ہوتی نہیں ہے، ہو جاتی ہے، خود بخود دل میں جگہ بن جاتی ہے. اب وہ خاتون بڑی خوش ہیں، شام کو ان کے شوہر گھر آتے ہیں، کہتے ہیں اب میں نام بتا دیتا ہوں، نام سنا ہوگا عاشقان رسول نے. اس خاتون کا نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، شوہر کا نام ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب شوہر آ کر کہتے ہیں اے ام معبد، گھر کے حالات بدلے بدلے لگ رہے ہیں، بکری دودھ دینے لگ گئی، برتن دودھ سے بھرے ہیں، خیمے میں خوشحالی ہے، یہ کیا ہو گیا آج ہمارے گھر کو؟ ام معبد کہتی میں کچھ نہیں جانتی، ایک مبارک ہستی آئی تھی، ان کے قدم لگے، ہر طرف خوشحالی آ گئی، کمرے میں نور چھا گیا ہے. ابو معبد کہتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عالمہ نہیں ہے، کوئی مفتیہ نہیں ہے، دین کا کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، مگر آج آپ کو ہر سیرت کی کتاب میں جہاں جہاں نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ام معبد کا تذکرہ ملے گا. ان کے وہ الفاظ ملتے ہیں جو موتیوں کی مانند بے ساختہ ان کی زبان پہ جاری ہوئے. اللہ اکبر، نبی پاک کا ایسا حلیہ بیان کیا کہ آج بھی اس حلیے کو سنتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں حلیہ بیان کرتا ہوں، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی بیان کروں گا، مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو غلام ہو گئے
وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے ام معبد نے کیا کارنامہ کیا تھا؟ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ میرے آقا کی نعت بیان کی تھی، نبی پاک کی شان بیان کی تھی۔ آج بھی تم آقا کی شان بیان کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے بھاگ جگا دے گا، اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ چلیں آج کے دور کی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو نعت خواں میرے آقا کی شان بیان کرتے ہیں اللہ ان کو کتنی عزت عطا فرما رہا ہے۔ جو علماء آپ دیکھ لیجئے، جتنے علماء مقررین آپ کو عشق رسول کی بات کرتے نظر آئیں گے، آپ کو نبی پاک کی شان بیان کرتے نظر آئیں گے، ساری دنیا میں لوگ انہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی انہیں دنیا میں عزتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ پتا چل رہا ہے کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جو نبی پاک کا آج بھی گن گاتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو میرے آقا کا چرچا صبح قیامت تک بلند ہونا ہے اور بلند ہوتے چلے جانا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ام معبد اپنے شوہر کو کیا بتاتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کچھ عربی کے الفاظ سناتا ہوں، ترجمہ بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ کی قسم عربی سمجھ نہ بھی آئے تو یہ الفاظ ایسا لگتا ہے کوئی موتیوں کی لڑی ہے، کوئی بحر رواں ہے، ایسی نعت لکھ ڈالی، ایسے الفاظ بیان کر دیے۔ ام معبد کیا کہتی ہیں؟ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافہ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہاء اجمل الناس، آئے ہائے ہائے، اجمل الناس وابہاء من بعید خلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر۔ فرماتی ہیں محفوظ محشود لا عابس لا ولا مفند۔ میں اب اس کا مختصر ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کہتی میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک شخصیت کو دیکھا جن کا حسن نمایاں تھا، ان کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بڑی عمدہ تھی، نہ ہی دبلا پتلا ہونے کا عیب تھا، نہ ہی پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی۔ وفی اشفارہ وطف، کہتی پلکیں لمبی تھی۔ وفی صوتہ سحل، ان کی آواز میں گونج تھی، قدرتی ایکو ساؤنڈ تھا۔ وفی عنقہ سطع، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی جو تھی وہ بڑی گھنی تھی۔ ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تھے بڑے باوقار لگتے تھے۔ وَإِن تَكَلَّمَا سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا تھا۔ کہتی اجمل الناس، بہترین خوبصورت ترین تھے۔ وَأَبْهَاءٌ مِّن بَعِيدٍ، جب دور سے دیکھتے تھے نا تو سب میں خوبصورت نظر آتے تھے، مگر جب قریب جاتے تو اور خوبصورت لگتے تھے۔ کہتی حلو المنطق، نہایت شیریں گفتار تھے۔ فرماتی فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بالکل کلیئر ہوتی تھی، بے فائدہ نہیں، کوئی بےہودہ بات نہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے۔ کہتی ہے آگے محفوظ، سب ان کے خادم تھے، محشود، سب کے لیے وہ قابل احترام تھے، لا عابس، ترش روی والی سختی والی باتیں نہ تھیں، ولا مفند، نہ ہی ان کے حکم کے خلاف کوئی بات کی جاتی، بات کرتے تھے ایسا لگتا موتیوں کی لڑی نکل رہی ہے۔ یہ مختصر میں نے بیان کیا، اور بھی باتیں انہوں نے بیان کی۔ اب سنو ہوا کیا۔ ابو معبد نے جب نبی پاک کا یہ حلیہ سنا نا، بڑا مزہ آیا۔ دوسرے دن کام سے آئے،
کہتے اے معبد مبارک کی باتیں پھر سناؤ نا، ذرا بتاؤ نا وہ کیسے دکھتے تھے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ پھر نبی، اچھا دونوں کو نام نہیں پتا، دونوں کو یہ نہیں پتا وہ ہیں کون، نام مبارک رکھ دیا، آپس میں باتیں ہوتی تھی، ذرا مبارک کی باتیں پھر سناؤ۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ محفل نعت نہیں تھی تو کیا تھی؟ یہ میلاد نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ میرے آقا کی محفل ہر روز اس خیمے میں سج رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آقا آئے ہیں اور دیوانہ بنا کر چلا گئے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ چلو جناب، پہلی بات، میں ساری رات ہی بیان کرتا جاؤں آقا کے حسن و جمال پر، چلو میں نے پہلا ریزن آپ کے سامنے جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جناب محبت تو حسین سے ہوتی ہے، چلو حسین ہی سے پیار کرنا ہے تو اس حسین سے پیار کرو کہ جس کے قدموں کا جب بوسہ دیتا ہے تو بندہ حسین ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ میرے آقا کے حسن کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر زلیخا پر اس کی جو دوستیں تھیں وہ اس پر طنز کرتی ہیں، زلیخا ایک غلام سے محبت کرنے لگ گئی، ایک غلام پر تم اپنی جان قربان کرنے لگ گئی۔ زلیخا نے کہا چلو آ جاؤ، گھر بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک پھل دیا اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی، کہ جب حضرت یوسف آئیں ان کو دیکھنا بھی اور اس پھل کو بھی کاٹنا۔ حضرت یوسف کا جب جلوہ دکھایا گیا، ان مصر کی عورتوں نے جب آپ کا حسن دیکھا تو پھل تو کاٹا کاٹا، انگلیاں بھی کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا، اتنے حسین حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ بڑے صاف ستھرے خوبصورت دکھتے ہیں کیونکہ یہاں آئے ہیں تو منہ بھی دھو کر آئے ہیں، کپڑے بھی بدل کر آئے ہیں، تیار ہو کر آئے ہیں، تیل ویل لگا کر آئے ہیں، مگر گھر میں ہم نارمل حالت میں ہوتے ہیں نا، گھر والے ہمیں بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کی جبین دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ میرے آقا کی جبین کے نور کا عالم یہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہی تو لکھتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا تھا، فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف کے حسن پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ آقا کی شان کیا ہے، دیکھنا نہیں، بغیر دیکھے آقا کے نام پر کیا ہوتا ہے، سنو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ چلو میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، سب شاید نہ سمجھ سکیں، اس ایک شعر کے حسن کو جس دن آپ سمجھ جاؤ گے نا، یقین جانو اعلیٰ حضرت سے پیار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا اس شعر کے اندر۔ اچھا اب ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو سمجھ آئے گی بات۔ کس پر کٹی؟ حسن پر، ٹھیک ہے۔ کس کا حسن تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ ذرا میں جواب بھی دو نا، کس کا حسن تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ اچھا کیا ہوا؟ کٹی، کاٹی نہیں، ایک ہوتا ہے کاٹنا ڈیلیبریٹلی دانستہ، اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا غیر دانستہ، میں بھی کبھی کبھی زخم لگ جاتا ہے۔ کٹی، کٹی کیا؟ انگلیاں۔ کیا کٹی؟ اچھا کس کی کٹی؟ عورتوں کی، اور عورتیں بھی کہاں کی تھی؟ مصر کی۔ یہ 6 تقابل یاد رکھنا، حسن، یوسف علیہ السلام، کٹی، انگلیاں، عورتیں اور مصر کی، یہ 6 تقابل یاد رکھنا۔ اب ان 6 تک ایک ہی لائن کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب اگلی لائن میں دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ادھر حسن ہے، ادھر کیا ہے؟ نام ہے۔ دیکھا نہیں ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر حسن ہے، دیدار ہے، ڈیلیبریٹلی دیکھنا ہے، ادھر فقط نام سنا ہے، مدینے والے کا ذکر سنا ہے اور جان قربان ہو رہی ہے۔ سنو، ادھر کس کا حسن ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ ادھر کس کا نام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ 2 کے سامنے 2 تقابل، ادھر کٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کٹی بھی ایک ہی بار ہے، 7واں بھی پوائنٹ آ گیا، 6 نہیں 7 ہیں، کٹی ہیں اور ونس ایک بار، اور ادھر کیا ہے؟ کٹاتے ہیں، ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے کٹاتے، اور ایک بار نہیں کٹاتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، 3 چیزیں ہو گئی، 4 ہو گئیں۔ اچھا اب کٹی کیا تھی؟ انگلیاں۔ ادھر کیا کٹ رہا ہے؟ سر کٹاتے ہیں، گردنیں کٹا رہے ہیں، نبی پاک کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں۔ کٹی کس کی تھی؟
عورتوں کی کٹوا کون رہا ہے؟ مرد۔ عورتیں کدھر کی؟ مصر کی۔ مرد کدھر کے؟ عرب کے۔ عرب کے جوان مردوں کی طاقت دیکھو، اللہ اکبر۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، کر جاتی ہے غلطی، مگر آقا وہ ہے کہ جن کے نام پر ساری دنیا میں لوگ اپنے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری۔ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بول کے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ چلو جناب پھر آتے ہیں اپنے بیان کے موضوع کی طرف۔ عشق ہوتا ہے تین وجوہات کی بنا پر، حسین سے پیار ہوتا ہے۔ ہم نے آج مختلف حدیثوں کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے یہ جان لیا کہ میرے آقا سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ چلو ایک اور بات بھی کر لوں، دنیا کے کسی سب سے زیادہ حسین آدمی کو ڈھونڈ لو، ہیں دنیا کی سب سے حسین پرسنالٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا حسین، اس سے زیادہ کوئی نہیں، موسٹ بیوٹیفل پرسنالٹی ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے جناب، مان لیا اس کو۔ بتاؤ اس کا پسینہ کیسا ہے؟ جیسا بھی حسین ہو پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں، باڈی اسپرے کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو میرے پسینے کی بدبو نہ لگ جائے۔ میرے آقا کا پسینہ وہ ہے جو گلیاں مہکا دیتا ہے۔ آئے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، اللہ اکبر۔ کہتے نبی پاک جس گلی سے گزرتی تھی، گلی کا حال کیا ہوتا تھا؟ آقا جس گلی سے گزر جاتے، فرماتے ہوا جو ہے امبر زمین ہو جاتی تھی، ہوا ابیر ہو جاتی تھی، غبار مشک ہو جاتا تھا۔ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آقا کی خوشبو سے نبی پاک کو تلاش کرتے۔ وہ واقعہ تو یاد ہوگا نا، نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کرتے حضور بچی کی شادی ہے، عطر درکار ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کر خوشبو خرید لو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لانا، ساتھ لکڑی کا ٹکڑا لانا۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں، کھلے منہ والی شیشی لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر بڑا پسینہ آیا کرتا حاضری دینے کے لیے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پسینہ اتارنا شروع کیا، اسی صحابی کے سامنے شیشی بھرنا شروع کی۔ صحابی بھی کمال کے ہیں، کہتے نہیں حضور بچی کی شادی، مانگنے عطر آیا ہوں، دے آپ پسینہ رہے ہیں۔ صحابی بھی پسینہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے۔ بیٹی بھی کیسی، آج کی دلہن فرمائش لسٹ ختم نہیں ہوتی۔ بیٹی کو جا کر کہا ہوگا، اے بیٹی نبی پاک کے پاس گیا تھا، عطر مانگنے گیا تھا، آقا نے اپنا پسینہ تیرے لیے بھجوایا ہے۔ کیسی سعادت مند بیٹی۔ دلہن نے وہ عطر لگانا، وہ کونین کا سب سے خوبصورت عطر لگانا شروع کیا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ میں اور آپ عطر لگائیں تو تھوڑے قریب کے لوگوں کو خوشبو آتی ہے، بلکہ عطر کی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک جائے، لانگ لاسٹنگ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کے پسینے کو اس دلہن نے لگانا شروع کیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پورے گھر کی خوشبو مدینے میں پھیلنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہے ایسا کوئی حسین دنیا میں تو بتاؤ جس کا پسینہ ایسا ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ارے دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی کو لے آؤ، بتاؤ اس کو تھوک کیسا ہے؟ تھوک سے تو سب کو گھن آتی ہے نا، سیلوا۔ تھوک کسی کے سامنے بندہ نکالتا بھی نہیں، عجیب سا لگتا ہے، برا لگتا ہے، معیوب لگتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا لعاب دہن کیسا تھا۔ حسین سے محبت کرنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے کے اطراف سے لوگ آتے، کہتے حضور کنواں کھودا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی بورنگ کرتے ہیں نا، کھارا پانی نکل آئے، کہتے بند کرو یار، اس کو کون پیے گا، دوسری بورنگ کرو، دوسرا کنواں کھودو۔ مدینے والے ایسا نہیں کرتے تھے، کنواں کھودتے کھارا پانی نکلتا نا، اللہ کے حبیب کے پاس آ جاتے، کہتے حضور پانی کھارا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یا تو کنویں پر خود جاتے یا کلی کر کر، یعنی اپنا لعاب پانی میں ملا کر دیتے، صحابہ اس کنویں میں ڈالتے، پانی میٹھا ہو جایا کرتا۔ تو اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین اس دنیا پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ اب یہ حسن سن کر کیا کیفیت بننی چاہیے
کہ دل میں شوق دیدار مصطفیٰ بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو صبح و شام یہ جلوہ دیکھتے تھے۔ ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ آج بھی جلوے عام ہے، یاد رکھنا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آج بھی جلوے عام ہیں، بس مانگنے والا تڑپ ہونی چاہیے۔ دعا کیا کرو، رات نبی پاک کی یاد میں سویا کرو، درود پڑھتے پڑھتے باوضو سویا کرو، اور اس نیت سے سویا کرو کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ مگر غور کریں نا، آنکھیں بھی تو اس قابل چاہیے۔ یہی آنکھیں فلمیں دیکھیں، یہی آنکھیں ڈرامے دیکھیں، بے حیا عورتیں دیکھیں، اور اس کے بعد انہی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کریں، کیسے کریں گے؟ آنکھوں کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا۔ اگر دل میں نبی پاک کے جلوے چاہیے نا تو دل صاف ہونا چاہیے۔ گھر میں مہمان آتا ہے تو گھر صاف کرتے ہو نا۔ اگر آقا کو دل میں مہمان بنانا ہے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اگر یہ دل ایسا بنانا ہے نا تو پھر دل کو صاف بھی تو کرنا ہوگا نا، آنکھیں پاک بھی تو رکھنی ہوں گی۔ ایسے اعمال کرو کہ نبی پاک تمہارے گھر میں تشریف لے آئیں، تمہارے خواب میں جلوہ گر ہو جائیں۔ اب آتے ہیں دوسرا ریزن۔ لوگ کہتے ہیں یار حسین نہ بھی ہو نا، پاک کمال ہو تو پیار ہو جاتا ہے، اسپیشل ہو تو پیار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ دنیا میں میرے آقا سے زیادہ باکمال کون آیا ہے؟ نبی پاک کے کمال ہی تو بیان کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ آقا کو رب نے کیسا باکمال بنایا۔ دنیا میں بڑے بڑے باکمال لوگ آئے ہوں گے، مگر ایسا کوئی نہیں آیا جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے کر دے۔ ایسا کوئی نہیں آیا جو دعا فرمائے تو سورج واپس پلٹا دے۔ اللہ اکبر، آقا ہاتھ اٹھاتے تو بارش ہو جاتی، اشارہ فرماتے تو بادل کٹ جاتا، نبی پاک لکڑی اٹھا کر صحابی کو دیتے تو تلوار بن جاتی۔ سنو رات کا وقت ہے، دو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہیں۔ آج تو رات آپ اجتماع کے بعد جائیں گے، موٹر سائیکل پر بھی لائٹ لگی ہے، گاڑی پر بھی لائٹیں لگی ہیں، آسانی سے گھر پہنچتے ہو۔ اس زمانے میں لائٹیں نہیں لگی ہوتی تھیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور اندھیرا ہو گیا ہے، گھر جانا ہے، روشنی کا انتظام نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی پکڑا دی، ڈنڈی پکڑائی، دونوں صحابی نبی پاک کے گھر سے باہر نکلے، وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اس کی لائٹ آنا شروع ہو گئی۔ دونوں صحابہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ اب ایک راستہ ایسا آیا کہ ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈنڈی لے کر کون جائے گا؟ ایک ٹارچ لے جائے گا، دوسرا اندھیرے میں جائے گا، راستہ کیسے کٹے گا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، کہتے آقا نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، دوسری لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ بھی روشنی دینا شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے نبی پاک کا نور ہے کہ نہیں؟ ارے میرے آقا جسے ہاتھ لگا دے وہ نور بن جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے رضا سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند سورج جو مہک رہے ہیں نا، چمک رہے ہیں، یہ ایسے نہیں چمک رہے، فرماتے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ آپ دیکھیں پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے جس کو کرسنٹ کہتے ہیں، ماہ نو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وہ چاند دیکھا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار سے عشق رسول کرنا سیکھو، کیا کمال کی شخصیت ہے۔ سنے ذرا، اب پہلے دن کا چاند جو ہے نا وہ پیالے کی طرح لگتا ہے نا، کشکول کی طرح لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلی تاریخ کو آپ کو مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے نا جو لوگ کام وام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند مہینہ شروع ہو گیا ہے، ایسا کر اپنا کشکول لا اور نبی پاک سے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ سنو شعر سنو، لکھتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، اے چاند بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کیسے باکمال ہیں۔ نبی پاک نے جوبن میں اپنی لائف میں بہت سارے کمالات عطا فرمائے، چاند کو دو ٹکڑے کیا، ٹھیک ہے وہ میرے آقا کی جوانی کا دور تھا، آؤ میں نبی پاک کا جوبن، میرے آقا کی شان جھولے میں کیا تھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں، کہتے حضور بعد میں ایمان لائے، کہتے حضور میں ایمان تو بعد میں لایا مگر آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت جو ہے نا وہ آپ کے بچپن میں ہی مل گئی تھی۔ جب آپ جھولے میں تھے نا تو میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں جس طرف اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔
اللہ اکبر. نبی پاک جھولے میں ہیں, جدھر اشارہ فرمائیں فرماتے چاند ادھر چلا جاتا. اللہ اکبر. اب ذرا بڑی لطیف سی بات, باریک سی بات, ہم بھی جب چھوٹے تھے بہت سارے کام کیے ہوں گے. آج کل ہمارے بزرگ ملتے تو کہتے ہیں یار بچپن میں تم نے یہ کیا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا, ہمیں تو یاد نہیں ہے. ہمیں تو یاد نہیں ہوتا نا. نبی پاک نے اپنے چچا سے یہ نہ فرمایا کہ چاچا مجھے یاد نہیں آپ نے کیا دیکھا جھولے میں. سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ. نبی پاک فرماتے تھے کہ جی ہاں چاچا, میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا, وہ مجھے رونے سے منع کیا کرتا تھا. جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا. ارے بتاؤ تو صحیح, جھولے میں سماعت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے جو چاند کے سجدے کی آواز سن لے. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے, کمپلیشن آف ایمان کے لیے لازم ہے کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اور پھر میں نے آپ کو لاجیکلی بھی پروف کیا کہ اگر محبت سب سے زیادہ کرنی ہے تو جناب محبت ہوتی نہیں, ہو جاتی ہے. تو کیوں ہوتی ہے بھائی؟ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ تینوں چیزوں میں میرے آقا جیسا کوئی نہیں, ان کا کوئی جواب نہیں, ان کی کوئی مثال نہیں. تو سبحان اللہ, تو پھر کیوں نہ سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کی جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج نیت کرو انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ کریں گے, اپنی نسلوں میں بھی عشق رسول اتاریں گے, بچے بچے کو نبی پاک کا عاشق بنائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے